ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر عنوان آیہ مقدسہ کے جس کی قیادت میں اس بیان کا آغاز کیا گیا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے وہ ہے درس فقہ اور اصول۔ اب یہ کہ ایک سلسلہ ہے، ہم آپ بہبہ گفتگو ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مسائل جس کے اوپر ہم آپ بہبہ گفتگو ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں اس کو دوبارہ بیان کر دیجیے گا۔ معاملہ یہ کہ ایک مرتبہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ظاہر سی بات ضرورت ہوتی ہے کہ دوبارہ اس مسئلہ شریعہ کو پھر بچوں اور جوانوں کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ اچھا چلیے، اعلان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو تحریر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اور اس طریقے سے لکھ دیا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے تحریر کیا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر روزہ لکھ دیا گیا تھا، تحریر کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اور اس روزے جیسی عظیم عبادت کا جو سبب ہے، علل ہے، ریزن ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو صاحب تقویٰ بنایا جائے۔ اب جب روزے جیسی عظیم عبادت ہے، دیکھیں میں نے کہا تھا کہ چاند کے اعتبار سے 9 سال کی اگر لڑکی ہے تو روزہ واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چاند کے اعتبار سے اگر 15 سال کا لڑکا ہے تو روزہ واجب ہو گیا۔ اگر کوئی جو ہے اس کو دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور حالات بھی ایک دم ہموار ہیں، سازگار ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے کہ جس اللہ نے صحت عطا کی ہے اسی نے روزے کا قانون بھی نافذ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے مضبوط والی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ کہ مبتلات روزہ کے ذیل میں یہ ہوا تھا کہ صرف کھانا پانی ہی بیان ہوا تھا، اس کے بعد ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے معاملہ جمپ کر گیا، اور جتنے بھی مبتلات روزہ تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ محو گفتگو نہیں ہو پائے۔ دیکھیے جہاں کھانا پینا ہی مبتلات روزہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مبتلات روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل کہ جو ہمارے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جو چیز باطل کرنے والی ہے اسی چیز سے روزہ باطل ہوگا، باقی چاہے جس چیز سے آپ باطل کرنے لگے باطل نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ وضو کر کے گھر سے نکلے اور جو ہے وہ ایک عورت جا رہی تھی، اس کو جو ہے تاکنے لگے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب پتہ چلا کہ وضو کر کے نکلے تھے گھر سے اور عورت کو دیکھا، نامحرم کو دیکھا، اسی کو تاکنے لگے۔ اچھا آمدن دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں، اشتباہن، یعنی جان بوجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کب تک دیکھا؟ تقریباً 2 یا 3 منٹ تک دیکھتے رہے، اس کے بعد کہیں غیرت جو ہے جب جاگی تب جا کے نگاہوں کو جھکایا۔ اب کہیں باپ رے باپ، روز لگ رہا ہے جو وضو گھر سے کر کے نکلے تھے وہ ٹوٹ گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ اچھا ذہن سے یہ سوچئے کہ آیا یہ چیز جو ہے مبتلات وضو میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا ہے؟ بھائی جس چیز سے وضو باطل ہوگا اسی چیز سے تو باطل ہوگا، دوسری چیزوں سے باطل تھوڑی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا جو دیکھا ہے عورت کو آپ نے 3 منٹ 2.5 منٹ آمدن دیکھا ہے، یہ کہیں مبتلات وضو میں عند الفقہا یعنی آیت اللہ سیستانی اور خامنئی یا دیگر مراجع کرام نے کہیں مبتلات وضو میں اس چیز کو تحریر کیا ہے؟ اما جب مرجع کہہ رہا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا جب وضو نہیں ٹوٹا تو کیا مطلب؟ مولانا جو ہے تعریف کرنا چاہتے ہیں اس فعل کی، جو انسان گھر سے نکلا اور اس نے نامحرم کو 2.5-3 منٹ آمدن دیکھا کسی عورت کو، تو کیا مولانا تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ شاباش بیٹا مٹی کے شیر، بہت اچھا کیا تم نے، اس سے اچھا عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، سیدھی سی بات کہ جب وضو نہیں ٹوٹا، وضو نہیں باطل ہوا تو کیا مطلب؟ شریعت جو ہے تعریف کرنا چاہتی ہے کہ از روئے جو ہے قانون اور عند الفقہا آپ اٹھا کے دیکھیے، وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن انسان کی خباثت نفس ظاہر ہو گئی کہ انسان خبیث ہے، اس کی نگاہیں صحیح نہیں ہیں، اس کی فکریں صحیح نہیں ہیں، اور جب تک فکر صحیح نہیں ہوتی ہے، جب تک عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا اب معاملہ یہاں تک ہو گیا۔ دیکھیں اس وجہ سے میں نے زحمت دیا ہے تاکہ لوگ مبتلات
روزہ کو جو جوانوں نے کہا کہ اس کو صرف کھانے پینے تک بیان کیا گیا مبتلات کو، آگے جو چیزیں مبتلات روزہ میں تھی اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات گفتگو کا ایک معاملہ ہوتا ہے، انسان جمپ کر جاتا ہے، یعنی جب بیان کرنے پہ آئے تو پتہ چلا کہ کھانا پینا تو مبتلات وضو بیان کیا، اس کے بعد جمپ کر گیا، اس کے بعد دوسرے مسائل شرعیہ شروع ہو گئے، اس کے اوپر گفتگو ہونے لگی۔ اچھا، کھانا پینا اس کو سب سے پہلے فقہا نے مبتلات روزہ میں رکھا، یعنی مبتلات روزہ کا مطلب وہ عمل، وہ چیزیں کہ جو ہمارے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کاؤنٹنگ کی جائے، دیکھیں آج یہ جو رسالہ عملیہ ہے وہ آیت اللہ سستانی کا ہے، کل جو رسالہ عملیہ سے مسائل شرعیہ بیان کیے گئے تھے وہ مشترک بیان کیے گئے تھے، مساوی بیان کیے گئے تھے، اور وہ مسائل شرعیہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ان کے زمانے میں جو فقہی مسائل کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ اچھا، فرق تھوڑی نہیں ہے مبتلات روزہ میں، چاہے ان کے بیان کیجئے چاہے ان کے بیان کیجئے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب شمار کیا گیا تو مبتلات روزہ کو ہمارے جوان اور بچے غور سے سنیں کہ 9 چیزیں مبتلات روزہ میں شامل کی گئی، یعنی 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب جو جوانوں نے کہا ہے اس اعتبار سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد جب یہ بیان ہو جائے گا اس کے بعد پھر احکام تقلید کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اچھا، 9 چیزیں آ گئی، ایک جو ہے وہ روزے کو مبتلات میں 9 چیزوں کو شامل کیا گیا کہ 9 چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کس چیز کو رکھا گیا؟ سب سے پہلے رکھا گیا کھانے کو اور پانی کو مبتلات روزہ میں۔ فقہا نے سب سے پہلے بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اگر روزہ دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی متوجہ ہو۔ دیکھیں عند الفقہا، فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب انسان کھائے پیے تو یہ متوجہ ہونا چاہیے روزے کی طرف۔ اگر متوجہ نہیں ہے، دیکھیں اس سے پہلے میں نے کہا کہ ذہن سے ڈیلیٹ ہو گیا کہ ہم روزہ تھے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بھائی وہ جو خاکہ تھا ذہن میں وہ ڈیلیٹ ہو گیا کہ ہم روزہ تھے۔ انسان کی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ڈیلیٹ ہو گیا وہ جو خاکہ تھا کہ ہم روزہ تھے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ذہن سے۔ اب جب ڈیلیٹ ہو گیا انسان بھول گیا کہ ہم روزہ تھے، جب بھول گیا تو اب کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے پانی پی لے، ہو سکتا ہے جائے کینٹین کے اوپر چائے پینے لگے، ہو سکتا ہے سگریٹ سلگا لے۔ جب وہ چیز ڈیلیٹ ہو گئی ذہن سے، بھول ہی گیا، چند لمحوں کے لیے یا چند منٹ کے لیے انسان بھول گیا کہ ہم روزہ تھے، اب اس کا یہ جو عمل ہے بھولے سے سگریٹ سلگا لی، پوری سگریٹ پی گئے، مسالہ آدھا چبا لیا اور چبا گئے، اب پتہ چلا جب ڈیلیٹ ہو گیا معاملہ بھول ہی گئے۔ تو فقہا کیا کہتے ہیں کہ متوجہ ہوتے ہوئے، انسان کا متوجہ ہوتے ہوئے جب کھانا پینا ہوگا تب روزے کو باطل کرے گا، لیکن جب ذہن سے ڈیلیٹ ہو گیا تب کیا ہوگا؟ پورا مسالہ کھا چکے تب یاد آیا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اچھا، ایسے ہی پیٹ بھر کے پانی پی چکے، 2-3 گلاس پانی کھینچ گئے، تب یاد آیا کہ روزہ ہے، اور جب یاد آیا تو اب آپ بتائیے روزہ باطل ہو گیا کہ نہیں باطل ہوا؟ جب متوجہ نہیں تھے، جب ذہن سے یہ چیپٹر یہ چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں تھا ان کو، اور جب بھول ہی گئے تھے تب پیٹ بھر کے بھی پانی پی لیا، از روئے شرع فقہا کہتے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوا۔ اگر لقمہ منہ میں ہے جیسے ہی یاد آیا فوراً یہ الرٹ ہو جائیں گے، منہ کے لقمے کو نکال دیں گے، لیکن اگر نہیں نکالا یعنی یاد آ گیا کہ روزہ ہیں، چبا رہے تھے، چبا کے پھر گھوٹ گئے، چلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھیں بہت زیادہ اگر فصاحت و بلاغت کے ساتھ مسئلے مسائل بیان ہوں گے تو باؤنسر چلے جائیں گے، لہٰذا جو سطح ہے عوامی، جو ہمارے بچوں کی سطح ہے، جو جوانوں کی سطح ہے، اسی کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے تاکہ معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ اب لقمہ جو ہے یعنی ایک شیرمال کھا چکے تھے، دوسری شروع کیا تھا، سپوز دیٹ مان لیجیے، اب اس میں یہ تھا کہ لقمہ جو ہے چبا رہے تھے، منہ میں تھا، فوراً یاد آ گیا کہ ارے باپ رے باپ آج تو 7واں روزہ ہے۔ اب جب یاد آ گیا تو جو لقمہ منہ میں ہے اس کا باہر نکالنا، تھوکنا، انسان کا منہ کو صاف کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد آنے کے بعد اگر گھوٹ گئے لقمے کو، اب فقہا کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا،
چونکہ کھانا پینا مبتلات روزہ میں ہے۔ اچھا چلیے ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دینا چاہیے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی کچھ ڈسٹرب ہو گئی اور گھڑی کے اوپر اعتبار کیے ہوئے ہیں، دوسری جو گھڑیاں تھی یا موبائل میں جو سگنل تھا اس کو دیکھا ہی نہیں، اب جب دیکھا نہیں تو پتہ چلا۔ ابھی دیکھیے صرف ایک ہی مبتلات روزہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اگر بیان نہیں کر پائے تو کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ موبائل والا ٹائم نہیں دیکھا، ایک گھڑی لٹکی ہوئی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ ڈسٹرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو گئی۔ اب جب آگے پیچھے ہو گئی تو کیا ہے، انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، اطمینان سے کھاؤ، لیکن وہ کھا رہے تھے، وہ گھڑی ڈسٹرب تھی، کھا رہے تھے، وہ ایسے ہی پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک دم رائٹ ٹائم کے اوپر مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب جب اللہ اکبر کہہ دیا تو ذرا بتائیے کیا حکم شرع ہے؟ حکم شرع یہ ہے کہ جو منہ میں لقمہ ہے اس کو فوراً آپ اگل دیجئے۔ اب یہ نہیں کہ جب احساس ہو گیا کہ حد روزہ شروع ہو گیا، ہم نے کہا تھا کہ صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا یہ روزہ ہے۔ تو اب یہ کہ جب اللہ اکبر ہو گیا اور ادھر گھڑی بھی ڈسٹرب تھی اور منہ میں لقمہ بھی تھا، فوراً انسان کو چاہیے کہ الرٹ ہو جائے، الرٹ ہونے کے بعد جو لقمہ منہ میں ہے اس کو اگل دے اور کلی الی کر کے ایک دم فٹ ہو جائے، اپنے روزے کے اوپر باقی رہے، روزہ اس کا صحیح رہے گا۔ یہ چیز مبتلات روزہ میں نہیں ہے۔ لیکن اب جب منہ میں لقمہ ہے اس کو پھر وہی صورت کہ ادھر اللہ اکبر ہو گیا، ادھر گھڑی بھی اللہ اکبر ہونے کے بعد اب پھر پتہ چلا نگل رہے ہیں، اس کو گھوٹ رہے ہیں، اب یہ صورت جو ہے وہ مبتلات روزہ میں پہنچ جائے گی۔ اچھا آخری بات جو بیان کر دی جائے تیسری، وہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز آمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں کے دانت تو ٹھیک رہتے ہیں، ضعیفی میں پتہ چلا وہ کھڑکیاں ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتا ہے، اب اس میں کھانا پینا پھنسنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک دم عوامی سطح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے مسائل شریعہ کی۔ کل جو ہے دوسرے مبتلات روزہ میں جو دوسرا روزے کو باطل کرنے والا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اب دانتوں میں پھنسا ہوا ہے معاملہ، پتہ چلا رات میں بریانی کھائی تھی یا مسجد سے بریانی کھا کے گئے تھے افطار میں اور دانت میں اس کا ریشہ پھنسا ہوا تھا، اب وہ صبح جو ہے وہ سحری بھی کر لیا، اس کے بعد بھی پھنسا رہا۔ اب جب وہ پھنسا رہا، جب وہ منہ میں نکل کے آیا تو اس کا گھوٹنا، دیکھیں کھانے پینے ہی کے ذیل میں ہے، یعنی کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ ریشہ اتنا بڑا دانت سے نکل آیا تو اس کو آپ نگل نہیں سکتے، نگلنے سے کیا ہوگا، آمدن اگر نگل لیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ جو ریشوں میں پھنسا ہوا ہے اس کے متعلق چاہیے کہ انسان کو جب سحری کرے تو انسان کو چاہیے کہ اگر دانتوں میں گیپ زیادہ ہے، کھڑکی زیادہ ہے، پھنسنے کے امکان زیادہ ہے تو بڑھیا منہ کی صفائی کر لے تاکہ یہ کنڈیشن ہی نہ رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔